اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ناظرین اکرام، آج ہم ایسی شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنے والے ہیں، ان کی بیٹی ہیں کہ جو خود رحمت للعالمین، ان کے ایمان کا جز بنی کہ جو کل ایمان، اور ایسے بچے کہ جن کی جنت ان کے قدموں کے نیچے تھی، وہ خود جوانان جنت کے سردار، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا مختلف احادیث بیان فرمائیں، اپنا جز قرار دیا، اپنا بدن قرار دیا، کہا کہ اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچائے گا تو اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے پہنچائی اس نے خدا کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے انہیں راضی کیا اس نے مجھے، اور جس نے مجھے راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا۔ یعنی ان کی ناراضگی خدا کی ناراضگی، اور ان کی جو ہے وہ رضائیت وہ خدا کی رضائیت۔ ولادت باسعادت جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت پہ آپ تمام سامعین کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، بالخصوص سادات ائمہ اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ آج اس ولادت باسعادت کے موقع پر ایک دفعہ پھر ہمیں جوائن کیا حجت الاسلام والمسلمین آغا تقی مہدوی صاحب نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عید سعید مبارک۔ آپ کو بہت مبارک ہو۔ آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں بہت قیمتی وقت اپنا دیا، اور انشاءاللہ ہم آپ کو مزید ڈسٹرب کرتے رہیں گے جو مناسبت آتی رہے گی۔ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے۔ ولادت کا موقع ہے، انشاءاللہ معراج کی طرف آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔ انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے جناب سیدہ کی ولادت کے حوالے سے کہ یعنی کس تاریخ کو ہوئی اور کیسے ہوئی، کیونکہ تاریخ کی کتب میں واقعات ہوتے ہیں ائمہ معصومین علیہم السلام کے بارے میں کہ یعنی کس طرح ہوئی، کوئی واقعہ جس طرح یعنی جناب حسن کے بارے میں ہے کہ جناب سیدہ نے یعنی ان کی ولادت کے بعد عصر کی نماز ادا کی، اس طرح کے جتنے بھی واقعات جناب سیدہ کی ولادت کے حوالے سے ہیں جی ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعات ولادت کے حوالے سے بہت سارے نقل ہوئے ہیں روایات کے اندر، اور کہیں کہیں تھوڑا تھوڑا سا اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ آج کل کی جو نوجوان نسل ہے وہ جب یہ اختلاف کی تھوڑی سی بات سنتی ہے نا تو ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور کہتی ہے کہ آج تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا، اب تو 1400 سال گزر گئے ہیں، اب بھی علماء نے، مراجعین، مجتہدین، اور اسی طرح برادران اہل سنت کے یہاں بھی یہی مسائل ہیں۔ کبھی پیغمبر اکرم کے کسی واقعے کو ذکر کیا جاتا ہے، حتیٰ ٹیکسٹ بکس کے اندر شامل ہے، لیکن جب ان کے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ اتنا اتھینٹک نہیں ہے، ضعیف روایت ہے، تو نوجوان بڑے چونک جاتے ہیں کہ کیا یہ اب بھی ضعیف روایتیں ہم تک چلی آ رہی ہیں۔ تو پہلی تو میں یہ گزارش کر دوں کہ دیکھیں، جب تک تاریخی واقعات کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ہمیشہ اس کے اندر ایک احتمال پایا جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ کسی اور انداز سے پیش آیا ہو، کیونکہ جس طرح سے ہم نیوز بھی سنتے رہتے ہیں روزانہ کی جو خبریں آتی ہیں، یا کسی باہر کے ملک کی خبر آتی ہے، حتیٰ ہم خود اپنے شہر کی بات کریں، کسی علاقے کی خبر آتی ہے، تو اس کے بارے میں احتمال ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو اطلاع ہم تک پہنچی ہو وہ 100% ویسی نہ ہو کہ جیسی ہمیں پہنچی ہے اور ہمیں معلوم ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ اونچ نیچ پائی جاتی ہو، جیسے خدا نخواستہ کوئی واقع پیش آیا کہ دھماکہ ہو گیا، 100 لوگ جان بحق ہو گئے، تو بعد میں پتہ چلا 100 نہیں تھے، 150 تھے، 100 نہیں تھے، 80 تھے، تو یہ کچھ نہ کچھ احتمال پایا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ فیصد صحیح ہو بات، اور کچھ فیصد ہو سکتا ہے کہ صحیح نہ ہو۔ تو وہ واقعہ کہ جو 1400 سال پہلے رونما ہوا ہے، اور اس کے بارے میں مختلف راویوں نے، مختلف صحابہ نے، مختلف تابعین نے جب روایتیں نقل کی ہیں، تو یقیناً کہیں نہ کہیں اونچ نیچ آئے گی، تو اتنا مارجن دینا چاہیے کسی بھی ہسٹری کے واقعے کو کہ اس کے اندر کچھ باتیں ہو سکتا ہے کہ ویسی نہ ہو کہ جیسی ہم تک پہنچی ہیں، اور یقیناً کچھ حد تک جو باتیں ہیں وہ 100% ٹھیک ہوں گی۔ معذرت، یعنی اس طرح کا فاسٹ دور بھی نہیں تھا کہ یعنی کوئی ریکارڈ ہو رہا ہے؟ جی بالکل ظاہر سی بات ہے، کوئی کیمرہ مین تو موجود نہیں ہے، کوئی وہ تو نہیں ہے کہ ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہو، تو اس لیے جناب سیدہ کائنات کی ولادت کی تاریخ کے اعتبار سے تقریباً اتفاق ہے کہ 20 جمادی الثانی کی تاریخ تھی، لیکن سال کون سا ہے، سن مبارک کون سا ہے، تو اس حوالے سے ہمارے جو بھائی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قبل از بعثت تھی ولادت، 5 سال قبل از بعثت تھی۔ ہمارے یہاں جو زیادہ تر روایات معصومین کے گھرانے سے پہنچی، اور خود اولاد جناب سیدہ اپنی والدہ کے بارے میں اور
اپنے جدہ کے بارے میں زیادہ بہتر آگاہی رکھتے ہیں، تو ان کے ذریعے جو روایتیں ہم تک پہنچی وہ یہ ہے کہ سن 5 بعثت کو، البتہ بعض کچھ اقوال کے اندر سن 2 بعثت بھی آیا ہے، لیکن اکثر روایات کے مطابق سن 5 بعثت 20 جمادی الثانی کو شہزادی کونین کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی ہے۔ اور پھر ولادت کے حوالے سے بھی روایات مختلف کتابوں کے اندر مختلف انداز سے پائی جاتی ہے، لیکن ایک بات ایسی جو متفق علیہ محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ جب شہزادی کی ولادت ہو گئی تو پیغمبر اکرم بار بار اپنی اس بیٹی کو سونگا کرتے تھے، استشمام فرمایا کرتے تھے، اور یہ بات بعض ان کی ازواج کو ناگوار بھی گزری کہ یہ کیسا جو ہے وہ محبت کا طریقہ ہے جو عام طور پر باپ اپنی بیٹی سے انجام نہیں دیتا۔ تو سوالات بھی کی ہیں اور اس کے جوابات کے اندر بھی یہ بات ہم تک پہنچی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جب میں سفر معراج پر گیا تو مجھے جبرائیل نے جنت کی سیر کروائی، اور اس سیر کے اندر مجھے جبرائیل نے کہا پروردگار کے حکم سے کہ یا رسول اللہ آپ شجرہ طوبہ کے اس پھل کو چکھیے اور اس کو تناول فرمائیے۔ تو جب میں نے اس پھل کو تناول کیا تو اس کے بعد میں نے اپنے اندر نور فاطمہ زہرا کو محسوس کیا، اور پھر اس دنیا میں ظاہری طور پر بھی 40 دن کے ایک وقفے کے بعد جناب خدیجہ طاہرہ کی خدمت میں جب پیغمبر اکرم پہنچے تو پھر جناب سیدہ طاہرہ خدیجہ سلام اللہ علیہ بیان فرماتی ہیں کہ پھر اس رات کو مجھے محسوس ہوا کہ نور فاطمہ میرے اندر منتقل ہوا۔ تو یہ جو دنیاوی طریقہ ہے وہ اس انداز سے، اور پھر پیغمبر اکرم جو سونگا کرتے تھے جناب سیدہ کو، اس کی وجہ پھر بیان کرتے ہیں اپنی ازواج کو بھی، اور یہ ہم تک روایات پہنچی ہیں کہ جناب سیدہ میں سے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی تھی، کیونکہ جو پھل سفر معراج میں چکھا تھا اس کی خوشبو جناب سیدہ طاہرہ سے ہمیشہ محسوس ہوا کرتی تھی، اس لیے استشمام کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ معراج کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، یعنی کچھ یہ ہمارے گھر کا ایشو ہے، مسئلہ ہے، کچھ ہمارے جو ہے وہ دوستان بزرگان جو ہے ولادت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کچھ ظہور کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ آیا اس میں کیا فرق ہے، یا اس میں کوئی یعنی کوئی فقہی یا اس طرح کی کوئی صحیح اگر مشکل ہو تو؟ ویسے تو فقہی یا شرعی طور پر تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور کسی مرجع نے نہیں کہا کہ ولادت کا لفظ جو ہے وہ نامناسب ہے یا مکروہ لفظ ہے، یا اسی طریقے سے کہا ہو کہ نہیں ظہور کا لفظ ایک بدعت ہے اور حرام لفظ ہے، یہ بھی نہیں کہا۔ لیکن یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر کا اور ہمارے قوم کا ہی مسئلہ ہے یہ، کہ ہمارے قوم میں بس اوقات کسی چیز کے اوپر لگ جاتے ہیں تو بس اس طرح سے لگ جاتے ہیں کہ دوسری چیز تو بالکل ہی کفر اور بدعت اور حرام ہے، اور جو ہم کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، تھوڑا سا اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ جب بھی معصومین کی ولادت بسعادت کا ذکر آیا ہے تو ہمیشہ عربی زبان میں ولدت یا ولدت کا لفظ آیا ہے، تو جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ولادت کا لفظ کوئی نامناسب لفظ نہیں ہے۔ عربی زبان میں لفظ استعمال ہوا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن کریم میں لفظ استعمال ہوا ہے، قرآن کریم میں جا بجا لفظ آیا ہے۔ ہم مولا کائنات کی شان میں سے ایک شان یہ کہتے ہیں کہ مولود کعبہ ہیں، تو مولود یہ لفظ کس سے نکلا ہے؟ ولدہ، ولادت سے یہ لفظ نکلا ہے، مولود کعبہ۔ تو اس لیے یہ کوئی مناسب اور نہ شائستہ لفظ نہیں ہے، مناسب اچھا لفظ ہے اور ہمارے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن کچھ افراد جو ہے وہ اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے کہ ہم جو ہے وہ ان کو ایک عام پیدائش سے ہٹ کر ان کی ولادت کو مانتے ہیں، اس لیے ظہور کے لفظ کو استعمال کرنے لگے کہ ظہور ہوا ہے ان کا اس دنیا کے اندر۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ظہور کے لفظ کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی تشریف آوری دنیا کے اندر عام انسانوں کی پیدائش سے ہٹ کر ہے۔ جیسے ہم خود جناب سیدہ کائنات کی اگر بات کریں تو ان کی ولادت کے اسباب جنت کے میوے سے ہو رہے ہیں، مولا کائنات کی بات کریں تو ان کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہو رہی ہے۔ امام حسن کی اگر ہم بات کریں تو پیدا ہوتے ہی پیغمبر نے اذان و اقامت دی، امام حسین کی بات کریں تو پیدا ہوتے ہی شہادت کی خبر دی۔ تو ان کی ولادت مختلف ہے، اور اسی طریقے سے ہر امام کے واقعات موجود ہیں، مختلف ہے ہماری پیدائش سے۔ تو اس اعتبار سے اگر کوئی احتراماً ظہور کے لفظ کا استعمال کرتا ہے تو ہم اس کو بالکل فوراً سے گردن پکڑ کے نہیں کہہ سکتے کہ بھائی تم غالی ہو گئے ہو اور تم نعوذ باللہ دین اسلام سے خارج ہو گئے ہو۔ اسے سمجھانا چاہیے کہ ان کی تشریف آوری ہوئی ہے اس دنیا کے اندر، کچھ چیزوں کے اندر وہ مختلف ہیں ہم سے اور کچھ چیزوں کے اندر مشترک ہیں، اور بہرحال ان کی خلقت نورانی خلقت ہے، یہ بھی پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا ہے، اور برادران کی کتابوں کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ فاطمۃ حوراء انسیہ خلق اللہ عز وجل من قبل ان یخلق آدم، کہ حضرت فاطمہ زہرا انسانی شکل میں حور تھی اور پروردگار عالم نے ان کے نور کو حضرت آدم کی خلقت سے پہلے خلق فرمایا تھا۔
تو ہماری خلقت تو اس طرح کی نہیں ہے، لیکن پنجتن پاک کی خلقت اور ائمہ اطہار السلام کی خلقت اس طرح کی ہے کہ حضرت آدم کی خلقت سے پہلے یہ نورانی صورت میں موجود تھے. اس لیے اگر کوئی ظہور کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس میں بھی حرج نہیں ہے. اس میں جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا ایک دوسرے سے پیار و محبت کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہوئے، اور بلکہ ایک دوسرے کی سے سیکھتے ہوئے بھی اور اصلاح کرتے ہوئے بھی کہ آپ نے جو لفظ استعمال کیا میں اس کے تقدس کو جان رہا ہوں کہ آپ نے کس وجہ سے استعمال کیا ہے، اور آپ ہمارے مدعا کو بھی سمجھیں کہ ہم یہ لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں. تو اگر استعمال کیا جائے دونوں لفظوں میں کوئی حرج نہیں ہے. ولادت کا لفظ بھی بہت مناسب ہے اور ظہور کے لفظ میں بھی کوئی شرعی طور پر اشکال نہیں ہے. اچھا آقا جی، جیسے یعنی تمام ائمہ کے القابات ہیں، کنیت بھی ہے، سب چیزیں. جناب سیدہ کی جیسے زہرا ہے، اچھا معصومہ ہے، ایک ایسی ان کی جو ہے وہ ایک لقب ہے، جیسے انہیں کہتے ہیں ام ابیہا. سبحان اللہ. تو یعنی یہ ذرا ہٹ کیا ہے کہ یعنی اگر کوئی بندہ عربی دان ہو یا صرف اس کا ترجمہ پڑھ لے تو بڑا عجیب سا ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ یعنی ایک بیٹی جو ہے وہ اپنے باپ کی ماں. تو کس کانٹیکسٹ میں بات کی گئی نبی پاک نے کی. تو یعنی جتنے بھی جناب سیدہ کے القابات ہیں ان پہ تھوڑی وضاحت ہو رہی ہے. ام ابیہا جو ہے اس پہ ذرا. جی بسم اللہ. ایسا ہے کہ ام ابیہا آپ نے جس طرح سے کہا کہ مجھے سن کے تھوڑا سا وہ فیل ہوتا ہے کہ یہ اپنے بابا کی ماں ہیں، تو یہ کس سینس کے اندر ہے. یہ بہت اچھے نقطے کی طرح آپ نے اشارہ فرمایا ہے، کیونکہ کبھی کبھار ہم کسی لفظ کو لے لیتے ہیں اور پھر اس لفظ کے اوپر بیٹھ کر ہم اپنے ذہن کے اندر خیالات بناتے ہیں اور کہانیاں گڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں بات کی گئی ہوتی ہے. اور یہی مسئلہ لقب ام المومنین کے ساتھ بھی پیش آیا ہے، جو قرآن کریم میں ازواج رسول کو امہات المومنین کہا گیا. تو بسا اوقات مسلمانوں نے اس کے اوپر اپنے ذہن کے حساب سے خیالات گڑھنا شروع کی اور کہانیاں بنا دی کہ ایک ماں ہے، ماں کا جو ہے وہ اس طرح سے مقام بیان ہوا ہے، اس طرح سے مقام بیان ہوا ہے، تو یہ اس لیول پر ہے، اس لیول پر ہے. تو کیوں نہ اسی کانٹیکس میں رہ کر ہم بات کریں کہ جس کانٹیکس میں قرآن نے کہا ہے، جس کانٹیکس میں متکلم نے کلام کیا ہے. تو اگر ہم امہات المومنین کے کانٹیکس کو لیتے ہیں تو اس کے اندر وضاحت ہو جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ بعض اصحاب کی خواہش یہ تھی کہ پیغمبر کے وصال کے بعد وہ پیغمبر کی ازواج سے نکاح کر لیں. تو پروردگار نے فرمایا کہ یہ تمہاری ماؤں کی طرح ہے، جس طرح سے تم اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتے ہو، اسی طریقے سے ازواج رسول سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے ہو. تو انہیں نکاح سے روکنے کے لیے امہات المومنین کا لقب ازواج رسول کو دیا ہے. ورنہ اگر ہم دوسرے کانٹیکس میں بات کریں کہ یہ ہماری ماں کی طرح ہے، تو ماں کی طرح کا کیا مطلب ہے کہ ہم ماں جو ہے وہ بغیر حجاب کے ہمارے سامنے آ سکتی ہے. تو کیا امہات المومنین بھی صحابہ کرام کے سامنے بغیر حجاب کے جا سکتی ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو ہمیں ایک خاص کانٹیکس میں رہنا پڑے گا جس کانٹیکس میں رہ کر متکلم نے بات کی ہے. تو اگر ہم اسی ام ابیہا کے لقب کو بھی لیتے ہیں کہ پیغمبر نے کب یہ ارشاد فرمایا اور کس موقع کی مناسبت سے ارشاد فرمایا، تو عجیب بات یہ کہ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے. صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے کہ جنگ احد کے موقع پر، البتہ دیگر روایات بھی ہیں، صرف ایک موقع نہیں ہے، کیونکہ ام ابیہا کا لقب پیغمبر بار بار دیا کرتے تھے اپنی بیٹی کو. تو کسی نے کسی موقع کی روایت نقل کی ہے، کسی نے کسی موقع کی روایت نقل کی ہے. تو صحیح مسلم کی روایت کے مطابق جب جنگ احد کے میدان میں پیغمبر کو بہت زیادہ زخم لگے اور کوئی موجود نہیں تھا سوائے گنے چنے چند افراد کی، اور مولا کائنات جو ہے وہ پیش تھے جو بہادری سے دفاع فرما رہے تھے پیغمبر اکرم کا. تو پیغمبر اکرم کے زخموں کو سننے کے بعد شہزادی کونین تشریف لائے اپنے بابا کی خدمت میں اور روتی ہوئی گریہ کرتی ہوئی آئیں، اور پھر انہوں نے مرم پٹی کی اور تیمارداری کی اور گریہ فرماتی جا رہی تھیں اور زخموں کو صاف کرتی جا رہی تھی. تو اس موقع پر پیغمبر نے اپنی بیٹی کو مخاطب کر کہا کہ انتی ام ابیہا، بیٹی تو میرے باپ کی، تو اپنے بابا کی بھی ماں ہے. یعنی ایک ماں جس طرح سے اپنی اولاد کا خیال رکھتی ہے تو بھی میرا اسی طریقے سے خیال رکھتی ہے. تو اس خیال رکھنے کی وجہ سے، اس خدمت کی وجہ سے اپنی بیٹی کو ام ابیہا کا لقب پیغمبر اکرم نے دیا ہے. اور باقی جو دوسرے کانٹیکس ہیں جس کی طرف اگر انسان کا ذہن جا رہا ہے تو اس کانٹیکس کو بھولتے ہوئے جس کانٹیکس کے اندر بات کی گئی ہے اس کانٹیکس کو لے کر اگر ہم سمجھے اس روایت کو کہ کتنا خیال رکھنے والی تھی شہزادی کونین اپنے والد بزرگوار کا کہ ان کو ام ابیہا کا لقب دیا، تو یہی بہت بڑی فضیلت ہے. اور ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا کہ کسی نبی نے اپنی بیٹی کو ام ابیہا کہا ہو. کتنے بڑے بڑے انبیاء ہیں، حضرت ابراہیم ہے، حضرت موسیٰ ہے، حضرت عیسیٰ. خیر حضرت عیسیٰ کے بارے میں تو یہ کہ انہوں نے شادی نہیں کی سوائے ایک آدھ چند روایات کے اندر. تو اتنے بڑے بڑے انبیاء آئے ہیں لیکن ان کی
صاحبزادی کے بارے میں کبھی نہیں آیا کہ تو ام ابیہا ہے. حتیٰ ہم آئمہ کی اگر اولاد کی بات کریں تو بڑی پاک خواتین اس کے اندر آئی ہیں. ہم شہر مقدس قم سے گفتگو کر رہے ہیں, حضرت بی بی معصومہ قم سلام علیہ کا روضہ مبارک یہاں پر موجود ہے, لیکن 7ویں امام نے اپنی اس بیٹی کو بھی نہیں کہا کہ انتی ام ابیہا, یا شہزادی زینب کبریٰ کو نہیں کہا انتی ام ابیہا. یہ مخصوص ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ کے لیے. کیا خدمت انہوں نے انجام دی رسول پاک کی, کہ پیغمبر نے فرمایا اور کئی مرتبہ فرمایا انتی ام ابیہا, تو اپنے بابا کی ماں ہے, تو اپنے بابا کی ماں ہے. سبحان اللہ. آغا جی, انسان کی لائف کی کچھ ٹینیور ہوتا ہے. جناب سیدہ کی تو یعنی روایات کے مطابق مختصر سی, یعنی 18 سال, جو ہم مختصر سے مراد یعنی کہ جس طرح عام ایک لائف ہوتی ہے اس کے مقابلے میں ایک مختصر سی 18 سال لائف. تو اسے اگر یعنی حصوں میں تقسیم کیا جائے تو بچپن, یعنی ان کا بچپنا کیسے گزرا؟ بچپن کے حوالے سے روایت ویسے بہت زیادہ تو ہم تک نہیں پہنچی ہیں, لیکن بہرحال جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں اس میں یہ ہے کہ بلکہ حتیٰ یہ بھی ہے روایات کے اندر کہ بطن مادر ہی کے اندر اپنی مادر گرامی سے گفتگو فرمایا کرتی تھی. اور یہ جناب مریم سلام اللہ کے بارے میں ملتا ہے, بعض دیگر خواتین کے بارے میں ملتا ہے. اس لیے کوئی یہ محسوس نہ کرے کہ یہ غلو کی باتیں ہیں, یہ کسی اور کے بارے میں نہیں انہوں نے اپنی طرف سے کر لی ہے, نہیں, یہ باقی پاک خواتین کے بارے میں بھی اس طرح سے نقل ہوا ہے. اور پھر شہزادی کی ولادت ہوتے ہی جو شہزادی کی زبان مبارک پر جملہ تھا وہ یہ تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان ابی رسول اللہ و بعلی سید الاولیاء یا سید الاوصیاء و ولدی سید الاسباط یا سادات الاسباط, کہ سب سے پہلے تو میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میرے بابا اللہ کے رسول ہیں. یہ ابھی ولادت ہوئی ہے اور اس کے بعد کا جملہ ہے. اور اگر اس میں بھی تعجب ہوتا ہے تو پھر میں اسی روایت کی طرف لے کر جاؤں گا کہ جب ولادت سے پہلے بی بی گفتگو فرما سکتی ہیں تو ولادت کے بعد تو بظاہر کوئی مذائقہ محسوس نہیں ہوتا. اور پھر فرمایا کہ اور میرا شوہر وہ ہوگا کہ جو سید الاوصیاء ہوگا, یعنی یہ پہلے ہی سے ڈیفائن ہو رہا ہے کہ جو میرا شوہر بننے کا حقدار رکھتا ہے وہ سید الاوصیاء ہی ہو سکتا ہے اور وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہو سکتا. اور جو میری اولاد ہے وہ انبیاء کی اولاد کی سردار ہوگی, ولدی سادات الاسباط. اور پھر شہزادی کونین کے بارے میں ملتا ہے کہ, اور یہ باقی معصومین کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کی زندگی کا ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوتا تھا جو عام بچوں کا ہوتا ہے, اور ان کا ایک ہفتہ ایک مہینے کے برابر ہوتا تھا جو عام بچوں کا ہوتا ہے, اور ان کا ایک مہینہ عام بچوں کے ایک سال کے برابر ہوتا تھا. تو بہت جلدی جو ہے وہ پروان چڑھی ظاہری طور پر بھی. اور اس کے بعد جب 5 برس کی تھی تو والدہ گرامی اس دنیا سے رخصت ہوئی. حضرت خدیجہ طاہرہ ملکۃ العرب خاتون شیب ابی طالب میں وفات پاتی ہیں. اور پھر جو ہے وہ سختیاں پیغمبر اکرم کے اوپر بڑھنا شروع ہوتی ہے, کیونکہ جہاں نہ اب حضرت ابو طالب رہے ہیں نہ حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہ رہی ہیں, اور یہ 5 برس کی جو بیٹی ہے اب اپنے بابا کی دفاع کے لیے کھڑی ہوتی ہیں. اور پھر مختلف روایات کے اندر ملتا ہے, کبھی ابو جہل کا واقعہ ملتا ہے, ابو جہل پیغمبر کے اوپر اوجڑی رکھتا ہے نعوذ باللہ گوسفن کی, کبھی ملتا ہے کہ اونٹ کی اوجڑی, مختلف روایات بیان ہوئی. اور شاید ایسا لگتا ہے کہ کئی مرتبہ پیغمبر کو اس طرح سے اذیت پہنچائی گئی ہے. اور جب شہزادی کو یہ خبر ملتی ہے تو فوراً نکلتی ہیں اور سب سے پہلے اپنے بابا کا دفاع کرتی ہیں, حالانکہ دیگر افراد بھی موجود ہیں. اور اگر کوئی مسلمان نہیں بھی ہو اس وقت تو کم از کم انسان تو ہے. یتیم کے ساتھ, یتیم حضرت عبداللہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ رہا ہے, ایک صادق اور امین شخص کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ رہا ہے. کسی میں غیرت نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہوئے اور جرت دکھائے ابو جہل کے سامنے یا بڑے بڑے کفاران قریش کے سامنے کہ تم نے یہ کام کیسے کیا ہے, مسجد الحرام کے اندر تم یہ نجاست لے کر آ گئے ہو. لیکن کسی میں جرت نہیں ہے. اگر اس موقع پر جرت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے تو زوجہ حضرت حیدر کرار حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ نے اس شجاعت کا مظاہرہ کیا. اور اس کے بعد ان کو اس کی یعنی گویا کہنا چاہیے کہ پاداش بھی بھگتنا پڑی, کہ بعض روایتوں میں آیا ہے, ظاہراً انصاب الاشراف کی روایت ہے جس میں بلازوری یہ لکھتے ہیں کہ ابو جہل نے ایک مرتبہ بی بی کو جب چھوٹی سی تھی اس وقت اسی دفاع کی وجہ سے تماچا مارا تھا. تو پہلے بھی جناب سیدہ کائنات کو مکہ میں بڑے کافروں نے تماچا مارا ہے اور اذیت پہنچائی ہے, اور بعد میں بڑے بڑے منافقوں نے جناب سیدہ کائنات کو اذیت پہنچائی ہے. تو یہ بچپنا تھا جو اپنے بابا کی دفاع کے اندر گزرا ہے. اور انہی موقعوں کے بارے میں بھی روایتیں موجود ہے کہ فرمایا پیغمبر نے کہ انتی ام ابیہا, بیٹی تو اپنے بابا کی بھی ماں ہے. سبحان اللہ. تمام ائمہ کے بارے میں یعنی ان کی کچھ کرامات ملتی ہیں, تو جناب سیدہ کے حوالے سے
یعنی کچھ علماء بھی اپنی تاریخی کتب میں بیان کرتے رہے ہیں ان کے حوالے سے کہ یعنی یہ کرامات اور وہ موجودہ زمانے میں آتے ہیں. موجودہ زمانے میں کیا جناب سیدہ کی کچھ کرامات کوئی یعنی کچھ اولیاء وغیرہ نے یا کچھ مجاہدین نے یا کچھ علماء نے دیکھی ہوں یا بیان کی ہوں؟ ویسے تو بہت ساری کرامات ہیں شہزادی کونین. تو کہنا چاہیے کہ شاید اگر آپ عقیدت کی نگاہ سے دیکھیں تو تمام پاک ہستیوں میں شاید سب سے زیادہ با کرامت اور پروردگار کے نزدیک سب سے ایک بڑا وسیلہ ہیں کہ جن کے صدقے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. بہت سارے مراجعین نے واقعات کو بیان کیا ہے. آیت اللہ میلانی کے سامنے ایک جوڑا آیا جو جرمنی سے آیا تھا اور اپنی ایک بیٹی کو ساتھ لے کر آیا, اور انہوں نے کہا کہ جرمنی میں اس بچی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. ڈاکٹرز کے پاس لے کر گئے, انہوں نے جواب دے دیا, انہوں نے کہا کہ اس بچی کے ساتھ جو ہے وہ اتنا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا ہے کہ اس کی ہڈیاں نہیں جوڑ سکتی ہیں, اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے, پہلو ٹوٹ گیا ہے. تو بعد میں کسی ڈاکٹر نے کہا کہ ویسے تو چانس کم ہے, لیکن اگر ہم آپریشن کر کے دیکھیں تو شاید ایک تجربہ ہوگا, ہو سکتا ہے کہ کامیاب بھی ہو جائے. تو ان کے پیرنٹس نے کہا کہ بہرحال تجربہ کر کے دیکھ لینا ہی بہتر ہے, بجائے اس کے کس طرح سے وہ زندگی گزارے اور معلول ہو کر رہے, تو شاید ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائے اور بہتر ہو. لیکن جب آپریشن کی تاریخ آنے لگی تو طبیعت بچی کی بہت خراب ہونے لگی. تو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر ایک ایرانی خادمہ کام کرتی تھی. تو اس ایرانی خادمہ کو جب ظاہر سی بات ہے پتہ چلا اس بچی کے بارے میں, تو اس نے کہا کہ میں ایک طبیب کو جانتی ہوں. تو کہا کہ بتاؤ کہاں پر ہے وہ, اور جتنی بھی وہ فیس لیں, جتنے بھی پیسے لیں, ہم سب دینے کے لیے تیار ہیں. کہا کہ وہ بغیر فیس کے کام کریں گے. اور آپ ہماری ایک شہزادی ہیں, انہوں نے پھر اپنا تعارف بھی کروایا کہ میں خود اس شہزادی کی اولاد میں سے ہوں, میں خود علوی سیدہ ہوں, اور حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ اگر آپ ان کا واسطہ دیں, اور ان کے ساتھ بھی بے جیسے آپ کے بیٹی کے ساتھ واقع پیش آیا, ان کا بھی پہلو شکستہ تھا, ان کی پسلی شکستہ تھی, ان کے اوپر بڑے مظالم ڈھائے گئے. تو اگر آپ اس بیٹی کا واسطہ دیں جو پیغمبر کی بیٹی ہیں, تو انشاءاللہ آپ کی یہ پریشانی دور ہو جائے گی. تو کچھ ہی دیر کے بعد ماں کو محسوس ہوا کہ بچی جو ہمیشہ کراتی تھی اور تکلیف سے شدت سے آہ کیا کرتی تھی, خاموشی سے سو گئی ہے. تو گئی اس کے پاس, کہا کہ بھئی تمہارا طبیعت ٹھیک ہوگی, کیا ہوا, درد نہیں ہو رہا اب؟ تو کہا کہ تھوڑی دیر پہلے یہ خاتون آئی تھی اور کہا کہ تو نے مجھے پکارا تھا, اس لیے میں تیری مدد کو آئی ہوں, اور اپنا دست مبارک میرے پہلو پر رکھا اور کہا کہ اب اٹھ کے بیٹھ جا. میں آسانی سے بیٹھی, اور پھر مجھے اتنی سکون دہ نیند آئی کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی. تو میرے جو ہے وہ دوا مل گئی مجھے اور شفا مل گئی. اور پھر اس بی بی نے جاتے جاتے کہا کہ جو تیری ماں نے وعدہ کیا تھا اب اس وعدے پر وہ عمل کرے, کہ انہوں نے وعدہ یہ کیا تھا کہ پھر میں اسی دین پر آ جاؤں گی جس دین پر تو ایرانی موجود ہے. تو پھر وہ آہستہ آہستہ مکتب اہل بیت کی طرف آ گئی, اور پھر آیت اللہ میلانی سے ملاقات کی جو شہر قم کے اندر ہی رہتے تھے, اور پھر انہیں اپنے پورے واقعے کو ذکر کیا. اور پھر ہمارے ساتھ بھی اتفاق سے 15 سال پہلے شاید جب ہم عمرے پر گئے تھے, پہلی مرتبہ ہم عمرے پر اپنے خانوادے کے ساتھ جب گئے تھے, تو اس وقت ایک پریشانی سعودی عرب کے اندر پیش آئی تھی ہمارے لیے, ہم ایگزٹ نہیں کر پا رہے تھے. تو ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے والدین نے ہمیں یہ کہا تھا کہ تسبیح حضرت فاطمہ زہرا نکالو, اور ایک صلوات کی تسبیح ہے جو میں ناظرین سے شیئر بھی کرنا چاہوں گا. اس تسبیح کے اندر بہت عجیب و غریب اثر موجود ہیں, اس کو ضرور پڑھیں. اگر کوئی بہت بڑی مشکل پیش آتی ہے, میں نے یہ علماء کرام سے اور افاظ سنا ہے کہ اس کو زندگی میں بس 4-5 مرتبہ ہی آپ استعمال کریں, اس لیول کی مشکل ہو تب استعمال کیا جائے. کبھی کبھار ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ بڑی بڑی تسبیح ہم بتائے دیتے ہیں اور لوگ چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں, پھر وہ بات نہیں رہتی. تو اس تسبیح کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کو اسی موقع پر استعمال کریں کہ جب اس کو استفادہ کرنا چاہیے. یہ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صل علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک. پروردگارہ تو رحمت نازل فرما حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ پر, ان کے والد بزرگوار پر, ان کے شوہر نامدار پر, ان کی پاک اولاد پر, اور اس راز کے اوپر کہ جو حضرت زہرا کے اندر ودیعت کیا گیا ہے, اتنی تعداد میں رحمتیں جس کا احاطہ صرف تیرا علم کر سکتا ہو. سبحان. تو اس تسبیح کو 135 مرتبہ پڑھیں اگر کوئی بہت بڑی پریشانی ہو, اور اگر زندگی موت کا معاملہ آ جائے, یعنی اگر یہ کام نہیں کیا تو آدمی مر جائے گا, تو پھر علماء کرام فرماتے ہیں کہ پھر اس تسبیح کو 510 مرتبہ پڑھیں.
کیونکہ 135 مرتبہ جب نام فاطمہ کو فاطمہ ہے کے ساتھ لکھا جاتا ہے تو اس کا عدد بنتا ہے 135، اور اگر فاطمہ تو کر کے لکھا جاتا ہے یعنی آخر میں تے آ جائے تو پھر اس کا عدد بنتا ہے 510۔ تو یا اس کو 135 مرتبہ پڑھیں اگر مشکل جو ہے وہ ایسی ہے کہ جو بہرحال بہت بڑی تو ہے لیکن زندگی موت کی نہ ہو، اور اگر زندگی موت والی ہو تو پھر اسے 510 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ یہ مشکل حضرت سیدہ کائنات اور ان کے گھرانے کے صدقے میں دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ برادران اہل سنت وہ ظاہر مانتے تو ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی دختر ہیں، عقیدت جس طرح یعنی مکتب اہل بیت کے ماننے والے جو ہیں وہ عقیدت رکھتے ہیں جناب سیدہ کے ساتھ، کیا برادران اہل سنت بھی اسی لیول کی عقیدت رکھتے ہیں؟ ایک بات ہے عقیدت کی، ایک بات ہے عقیدے کی۔ تو عقیدت تو بعض برادران اہل سنت کو بالکل واقع ایسی ہے کہ جیسے ہمیں جو ہے وہ حضرت سیدہ کائنات سے ہے، وہ بالکل جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں سیدہ کائنات کے لیے۔ بہت سے واقعات ایسے ہیں جناب سیدہ کائنات کے نام پر انہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈالی ہے۔ البتہ میں ناسبی افراد کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ بعض ایسے ایکسٹریمسٹ بھی ہیں کہ جو اپنے بزرگان کی تجلیل کے اندر اور ان کی تعریف کے اندر جناب سیدہ اور پنجتن پاک کو ان کے مخالفین سمجھ کر برائیوں میں لگ گئے ہیں اور سب و شتم کرنے لگ گئے ہیں، تو ان ناسبیوں کی بات نہیں کی جا رہی، ورنہ جو خوش عقیدہ اہل سنت ہیں وہ واقعاً بہت زیادہ پیار محبت کرتے ہیں۔ کئی ساری نظمیں انہوں نے لکھی ہیں، کئی سارے قصیدے انہوں نے شہزادی کونین کی شان میں لکھے ہیں۔ اتفاق سے آپ کے شو میں آنے سے پہلے ایک بڑے پیر جناب نصیر الدین نصیر صاحب کی ایک نظم میں دیکھ رہا تھا، اس کے چند اشعار اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اور یہ پاکستان کی سطح پر ایک بہت بڑے پیر مانے جاتے ہیں، اور پیر مہر علی شاہ کی یہ اولاد میں سے ہیں۔ تو انہوں نے جناب سیدہ کی شان میں ایک بہت خوبصورت سا قصیدہ لکھا ہے، پورا قصیدہ پڑھنے کے قابل ہے، میں بس چند اشعار آپ کی اس محفل کو معطر کرنے کے لیے پیش کر رہا ہوں، ورنہ ہمارے ناظرین اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہو نہیں سکتی رقم بنت شہ بطحا کی شان، ہو نہیں سکتی رقم بنت شہ بطحا کی شان، کیا بیاں ہو قطرے ناچیز سے دریا کی شان۔ سبحان اہل محشر جس کی آمد پر رکھیں نیچی نظریں، اہل محشر جس کی آمد پر رکھیں نیچی نظر، کس قدر اونچی ہے اس شہزادی والا کی شان۔ سبحان اللہ۔ پھر کہتے ہیں کہ جب سوا نیزے پہ آ جائے گا سورج منکرو، تو وہ بھی مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ جب سوا نیزے پر آ جائے گا سورج منکرو، اس گھڑی تم پر کھلے گی چادر زہرا کی شان۔ تو بڑی خوبصورت انہوں نے یہ نظم لکھی ہے، اور انشاءاللہ شہزادی کی صدقے میں پروردگاروں کے درجات کو بلند فرمائے۔ اسی طرح سے علامہ اقبال کا شعر ہمیں یاد آتا ہے کہ جو انہوں نے فرمایا تھا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم سلام اللہ کا مقام بہت بلند ہے، لیکن جو یہ سمجھتے ہیں کہ شہزادی کونین کا مقام اور ان کا مقام برابر ہے یا جناب مریم کا مقام بلندتر ہے، ان سے مخاطب ہو کر علامہ اقبال شاعر مشرق یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، حضرت مریم کو تو ایک نسبت حاصل تھی حضرت عیسیٰ کی، لیکن حضرت از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اور حضرت زہرا کی اگر بات کریں تو ان کے والد سید الانبیاء، ان کے شوہر سید الاولیاء، اور ان کے بچے سیدہ شباب اہل الجنہ، تو سے نسبتوں کی 3 نسبتوں کی وجہ سے حضرت فاطمہ زہرا مجھے زیادہ عزیز تر ہیں۔ تو بڑے خوبصورت اشعار اور بڑی عقیدت کا اظہار برادران اہل سنت نے بھی کئی مرتبہ حضرت زہرا کے لیے کیا ہے۔ ویسے ہی ذہن میں ایک سوال آ گیا، آپ بھی ماشاءاللہ آج آپ نے وقت دیا ہمیں اپنا قیمتی اور تھوڑا سا علمی سوال جو ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جیسے کہ یعنی ہمارے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی ہے، برادران اہل سنت جو ہے وہ 4 کے قائل ہیں، تو اس کا ذرا ٹیکنیکل اور علمی جو ہے وہ جواب آج کیونکہ موقع بھی ہے، مناسبت بھی ہے، تو اس کا ذرا ٹیکنیکل آپ سے جواب چاہیے۔ اس میں بھی ہم یہ عرض کریں گے جو ہم نے اسٹارٹنگ میں عرض کیا تھا کہ کچھ تاریخی واقعات ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں ہم تک معلومات تو آئی ہیں، لیکن چونکہ مختلف طرح کی انفارمیشن روایات کے اندر ذکر ہوئی ہے، اس لیے ہم 100% شیورٹی کے ساتھ کوئی بات نہیں کہنا چاہتے یا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ تاریخی واقعہ ہے۔ بعض روایات کے اندر یہ بیان ہوا ہے کہ جناب سرور کائنات کی ایک ہی بیٹی تھی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کے نام سے، اور تھوڑا سا اشارہ ہمیں سورہ کوثر سے ہی ملتا ہے، کیونکہ اگر ان کی اولاد ہوتی اور وہ زندہ بھی رہتی
تو پھر کیا ضرورت ہے کہ پھر ایک اور بیٹی کے ذریعے بتایا جائے کہ نہیں تم بے اولاد رہو گے، ہمارے پاس کوثر موجود ہے. وہ تو پہلے سے صاحب اولاد ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے میں جناب پیغمبر اکرم کی کوئی بھی اولاد نہیں تھی، نہ بیٹا نہ بیٹی. لیکن اگر ہم فرض بھی کر لیں کہ چلیں بیٹیاں موجود بھی تھیں، تو اصل جو ہمارا مدعا ہے وہ یہ ہے کہ جو مقام و مرتبہ حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ کو نصیب ہوا ہے وہ کسی بھی اور خاتون کو نصیب نہیں ہوا، چاہے ان کی ہم بہنوں کی بات بھی کر لیں اور پیغمبر کی دوسری بیٹیوں کی بات بھی کر لیں، کوئی ان کے ہم پلہ نہیں ہے. صحیح بخاری میں بھی باب موجود ہے، باب مناقب فلان، باب مناقب فلان، فلاں کے فضائل کا باب، فلاں کے فضائل کا باب، انہوں نے فضائل ذکر کیے ہیں. لیکن امام بخاری نے بھی ہر شخصیت کے نام کے آگے یہ لکھا ہے رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہا. لیکن صرف حضرت فاطمہ زہرا وہ ہیں جن کے نام کے آگے امام بخاری بھی لکھنے پر مجبور ہو گئے ہیں باب مناقب فاطمہ علیہ السلام. تو یہ سب ہم نہیں کہتے، شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ برادران اہل سنت کے علماء کا عقیدہ ہے، اور یہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ ان پاک ہستیوں پر سلامتی ہو. تو جناب سیدہ کے جب انہوں نے مناقب لکھے تو کہا ہے کہ حضرت فاطمہ علیہ السلام، پروردگار کا سلام جناب سیدہ پر نازل ہو. تو باقی اور ہیں، باقی جتنی بھی خواتین ہیں وہ ان کے نزدیک اگر مقام بھی رکھتی ہیں تو وہ مقام کوئی بھی نہیں رکھتا کہ جو حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ کا مقام و مرتبہ ہے. اسی طریقے سے ہم آیتوں کی اگر بات کریں تو کسی بھی آیت کے اندر آیہ مباہلہ کو دیکھ لیجیے، آیہ تطہیر کو دیکھ لیجیے، آیہ مودت کو دیکھ لیجیے، سورہ رحمان کو دیکھ لیجیے، سورہ نور کو دیکھ لیجیے، سورہ کوثر کو دیکھ لیجیے، سورہ قدر کو دیکھ لیجیے، کوئی بھی سورہ اور کوئی بھی آیت نہیں ہے جس کے اندر حتیٰ اہل سنت برادران نے کہا ہو کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے تو پیغمبر کی ایک بیٹی جناب فاطمہ تھی تو دوسری بیٹی فلاں بھی تھی جو اس آیت میں شامل ہیں. تو اگر تھیں تو کیا اس مرتبے کی تھیں کہ جس مرتبے کی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں؟ تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے. پھر جتنی بھی خواتین ہوں ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، ہمیں اپنا جو نام و نشاں اور اپنا جو نقش قدم تلاش کرنا ہے کہ کن کے نقش قدم پر ہمیں چلنا ہے وہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس کے نقش قدم پر چلنا ہے کہ جس کی شان میں آیتیں اتری ہیں، جس کے بارے میں بار بار پیغمبر فرماتے رہے یہ میرا ٹکڑا ہے. فاطمہ تو بضعۃ منی، کسی اور کے بارے میں نہیں فرمایا، حالانکہ بیٹیاں تھیں. جو لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ بیٹی ہونے کی وجہ سے فرمایا تھا تو دوسری بھی بیٹیاں تھیں، پھر فرماتے پیغمبر اکرم یا نقل ہوا ہوتا ہمارے سامنے آیا ہوتا، نہیں آیا ہے. صرف جناب سیدہ کے بارے میں آیا ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ زہرا میرا ٹکڑا ہے، جس نے انہیں غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ سیدۃ نساء المؤمنین، سیدۃ نساء اہل الجنہ. تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اگر ہمیں صحیح راستہ تلاش کرنا ہو اور ہمیں یہ تلاش کرنا ہو کہ ہمیں پیغمبر کے بعد کن کے نقش قدم پر چلنا ہے تو بہت واضح ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلنا ہے جن کے بارے میں پیغمبر نے خود فرمایا ہے یہ میرا ٹکڑا ہے، اگر میں چلے جاؤں تو یہ تمہارے سامنے ٹکڑا موجود ہے کہ جس کے نقش قدم پر چلنا ہے. ماشاءاللہ، جشن کا موقع بھی ہے اور جو ہے جناب سیدہ سے عقیدت رکھنے والوں کو ذرا تھوڑی سی معراج بھی کرائی جائے اور ذرا خوش بھی کیا جائے. جیسے کہ ایک روایت ہے کہ یعنی قیامت کے دن جناب سیدہ جو ہیں ان کی شفاعت کے بارے میں، یعنی ان کی شفاعت کس لیول کی ہوگی، کس طرح شفاعت کریں گی، اور مومنین کے لیے جو ہے وہ ان کی شفاعت کس لیول کی. جی بالکل، آپ نے یہ تو صحیح کہا کہ معراج کروائی جائے اپنے مولائی بھائیوں کو، تو بالکل یہ اپنے مقام پر ٹھیک ہے روایت کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جو میری اس بیٹی سے محبت بھی کرے گا تو میری بیٹی اس کی بھی شفاعت کرے گی. لیکن بہرحال ہمیں پروردگار نے فرصت دی ہے اس دنیا میں کہ اپنی قیمت میں اضافہ کریں اور اپنے نفس کو بہتر سے بہتر بنائیں، اپنی روح کو پاک سے پاک تر کریں، بہتری کی طرف انسان قدم آگے بڑھائے. کبھی کبھار ہم وہ روایتیں بیان کرتے ہیں کہ ہم مولا علی سے محبت کریں گے، عقیدت رکھیں گے تو انسان کی جنت کنفرم ہے. تو بجائے اس کے کہ مولا علی سے مزید عشق اور محبت اور اطاعت ہو، ہم برعکس ہو جاتے ہیں کہ اچھا بس پھر محبت کافی ہے تو سارے عمل کو چھوڑ دیں. تو اگر اس کا برعکس نتیجہ نکلتا ہو تو میں اپنے ناظرین سے درخواست کروں گا کہ تھوڑا سا وہ عمل والی روایتوں کو بھی دیکھیں. لیکن اگر ان روایتوں کو سننے کے بعد پیغمبر سے اور آل رسول سے مزید محبت ہوتی ہو اور ان سے مزید اطاعت اور عمل کی طرف انسان راغب ہوتا ہو تو بہت اچھی بات ہے. روایتوں کو انسان سنے، سمجھے اور اس پر مزید عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے. امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں جب جابر بن عبداللہ انصاری آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ فرزند رسول مجھے کوئی ایسی روایت حضرت فاطمہ زہرا کے بارے میں سنائیے کہ جس سے میں بھی خوش ہو جاؤں اور سارے موالی اور سارے شیعہ خوش ہو جائیں، جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا.
تو امام باقر علیہ السلام نے جابر بن عبداللہ انصاری کو یہ روایت بیان فرمائی ہے، اور جابر بن عبداللہ انصاری کو معمولی صحابی نہیں ہے، وہ صحابی جس نے پیغمبر سے لے کر اب تک سارے اماموں کو، سارے معصومین کا دور دیکھا ہے اور ہر ایک سے روایت سنی ہے، ہر ایک سے حدیث سنی ہے، تو ان کی معرفت کس لیول کی ہوگی؟ اس لیول کے آدمی کو امام باقر علیہ السلام ایک اور روایت سنا رہے ہیں کہ جب محشر کا میدان ہوگا تو شہزادی کے شان کے ساتھ آئیں گی. پوری تفصیل روایت کے اندر موجود ہے کس شان کی سواری ہوگی، کتنے ان کے خادمین ہوں گے، کتنے ملائکہ دائیں طرف، کتنے ملائکہ بائیں طرف، کتنے آگے، کتنے پیچھے، کون مہارے مرکب کو پکڑا ہوا ہوگا. اور پھر شہزادی کو اس عالم میں لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اے فاطمہ زہرا، آپ جو مانگتی ہیں ہم آپ کو عطا کرنے کے لیے تیار ہیں. اور شہزادی کونن اس وقت یہ کہیں گی کہ میں اپنے بابا کی امتیوں کے لیے شفاعت مانگتی ہوں. تو کہا جائے گا کہ آپ کی بابا کی امت کے لیے شفاعت ہے، آپ فرمائیے کس کے لیے؟ تو خود حاطف غیبی کی آواز آئے گی. ظاہراً یہ روایت کا جملہ ہے کہ جو سیدہ کائنات کی ماننے والا ہو اور شیعہ ہو اس کے لیے جنت ہے، وہ جنت میں داخل ہو جائے، وہ جنت میں چلے جائیں گے. پھر روایت کا جملہ یہ ہے، آگے بڑھا امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ آواز آئے گی کہ جو سیدہ کائنات کی اطاعت نہ بھی کر سکا لیکن ان سے محبت کرتا تھا، پروردگار کی طرف سے آواز ہے کہ وہ بھی جنت میں چلا جائے، تو وہ محبان بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے. پھر حتی روایت کا جملہ یہ ہے کہ ایک اور مرحلہ آئے گا اور کہا جائے گا کہ جو ان محبان سے محبت کرنے والے تھے سیدہ کائنات کے صدقے میں، پروردگار کہتا ہے کہ وہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں. تو محبان زہرا سے محبت رکھنے والے بھی حضرت زہرا کے صدقے میں جنت میں چلے جائیں گے. اور پھر یہ بھی بعض روایات کے اندر آیا ہے کہ جس نے جناب سیدہ کی محبت میں ایک پانی کا جام کسی کو پلایا ہو، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ حضرت زہرا کا چاہنے والا ہے، اس لیے ایک پانی کا جام پیش کیا ہو، یا کھانا کھلایا ہو، یا لباس پہنایا ہو. یا یہ بھی روایت کا جملہ ہے جو ہمارے ذہن سے تھوڑا سا کم ہو گیا ہے اور ناظرین شاید انشاءاللہ اس بات کو محسوس کریں گے کہ اگر محبان زہرا میں سے کسی کی غیبت ہو رہی ہو اور ہم نے مدد کی ہو اس محب زہرا کے لیے کہ نہیں اس کے اندر ایسی بات موجود نہیں ہے، وہ تو یہ کام اس وجہ سے انجام دیتا ہے، اور اس کو سپورٹ کیا ہو اور اس کی تھوڑی سی اس کو دفاع کیا ہو اس کا کہ نہیں تو میں جیسی غیبت کر رہے ہو ویسی اس کے اندر بات نہیں ہے، تو غیبت روکنے کی وجہ سے بھی اس محبان زہرا کی غیبت روکنے کی وجہ سے بھی ایسے شخص کو بھی جنت میں داخل ہونے کی اجازت مل جائے گی. تو حضرت زہرا کی محبت سے کیا انسان بن جائے گا انشاءاللہ. بس دعا یہ ہے کہ سچی محبت پروردگار ہم سب کو نصیب فرمائے کہ حضرت زہرا کے صدقے میں ہم ویسا کچھ کر کے بھی جائیں کہ جیسے حضرت زہرا سلام اللہ چاہتی تھی اور ان کی اولاد نے کر کے دکھایا ہے، جناب سیدہ نے کر کے دکھایا ہے. انشاءاللہ ہم ان کے نقش قدم پر بھی اس محبت کے صدقے میں آگے بڑھ سکیں انشاءاللہ. دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں رہی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت بھی دیا. آخر میں یعنی وہ جناب سیدہ کی زندگی سے کیسے یعنی سبق حاصل کریں، کیسے نمونہ ان کی زندگی کو بنائیں مختصراً یوتھ کے لیے اسپیشلی؟ تقریباً جو ہے وہ بات آ گئی. اور جناب سیدہ کی جو زندگی ہے اس سے جو سب سے بڑی انسپائریشن مجھے محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جناب سیدہ کائنات ایک خاتون ہونے کے باوجود، حور انسانی شکل میں ہونے کے باوجود، پاک، مطہر، تقیہ، نقیہ، زکیہ، بطول، عذرا، راضیہ، مرضیہ، ان سارے تمغوں کو سجانے کے باوجود کبھی چکیاں چلا رہی ہیں، کبھی حسنین کا جھولا جھلا رہی ہیں، کبھی گھر کی صفائی کر رہی ہیں، اور کبھی بابا کے زخموں کو صاف کر رہی ہیں، اور کبھی جو ہے وہ مولا کائنات کے گھر میں اس طرح سے کام انجام دے رہی ہیں کہ جیسے ایک عام سی خاتون انجام دیتی ہیں. تو میں نے ذرا سے یہ تصور کیا کہ اگر ہمیں تھوڑی سی کہیں سے سپورٹ مل جائے اور تھوڑے سے تمغے ملنا شروع ہو جائیں اور تھوڑے سے عزت ملنا شروع ہو جائے تو وہیں سے انسان کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی اب تو دنیا پہچانتی ہے، اب تو جو ہے وہ عالم کہتی ہے، اب تو متقی عابد کہتی ہے، اب تو مومن مانتی ہے، اب تو فلاں صاحب کرامت مانتی ہے، تو اب کیا ضرورت ہے عمل کی. لیکن جناب سیدہ کی زندگی میں کنٹینیوسلی عمل تقویٰ، پرہیزگاری ہمیں نظر آتی ہے. حتیٰ ایک بڑی خوبصورت روایت ہے اور وہ بھی شاید انصاب الاشراف کے اندر بلازوری نے لکھی ہے. کہتے ہیں کہ جب پیغمبر اکرم نے مکہ سے مدینہ کا سفر اختیار کیا تو پیغمبر مدینہ پہنچنے سے پہلے مسجد قباء میں ٹھہر گئے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ مولا علی علیہ السلام ساری امانتوں کو لوٹانے کے بعد مکہ سے یہاں پر ہمیں جوائن کریں اور پھر ہم مولا علی کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوں.
تو بعض اصحاب نے اب ناظرین جو ہے وہ خود سمجھ جائیں گے کہ کس کس نے اصرار کیا ہوگا کہ آپ کیوں انتظار کر رہے ہیں، آپ چلیں مدینہ. لیکن پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں، میں انتظار کروں گا جب تک علی اور فاطمیات داخل نہ ہو جائیں. اور فاطمیات سے مراد حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ، حضرت فاطمہ بنت اسد اور بعض اور خواتین جن کا نام فاطمہ تھی، وہ جب تک نہیں آ جائے. تو روایت کا جملہ یہ ہے کہ جب وہ پیغمبر اکرم کے ساتھ ملے ہیں، جوائن ہوئے ہیں، اس وقت کچھ آیتیں پیغمبر اکرم کے اوپر نازل ہوئی جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 ہے، سورہ آل عمران کا آخری حصہ. اور اس میں ان آیتوں میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اور پھر یہ آیتیں آگے بڑھ رہی ہیں. کہتے ہیں کہ اچھا، ان روایتوں کا ترجمہ میں ناظرین کی خدمت پیش کروں کہ یہ وہ پاک ہستیاں ہیں جو ابھی اتنے بڑے سفر کے بعد آئی ہیں، لیکن یہ وہ پاک ہستیاں ہیں کہ جو کھڑے ہونے کی حالت میں اور بیٹھنے کی حالت میں اور اپنے پیشانی کو سجدوں میں رکھنے کی حالت میں صرف پروردگار کا ذکر کرتے رہتی ہیں اور پروردگار کی خلقت میں غور و فکر کرتے رہتی ہیں اور کہتے رہتی ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار تو نے یہ باطل خلق نہیں فرمایا ہے، کوئی مقصد ہے اس کا. وہ شخصیات کون سی ہے کہ جن کے بارے میں آیت نازل ہوئی؟ تو علامہ بلازوری نے یہ لکھا ہے کہ یہ پنجتن پاک اور اسپیشلی مولا کائنات اور حضرت زہرا سلام علیہ کی جن کی شان میں یہ آیتیں اتری ہیں. اور پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ انہی آیتوں کے تسلسل کے اندر ایک اور آیت آتی ہے سورہ آل عمران ہی کی آیت نمبر 194، جس کے اندر یہ ارشاد ہوتا ہے کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ ہم تمہارے عمل کو ضائع نہیں کریں گے چاہے وہ کوئی مرد انجام دے چاہے وہ کوئی عورت انجام دے. تو بلازوری یہ کہتے ہیں کہ مرد سے یہاں پر مراد امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب ہیں اور عورت سے مراد حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ. تو آیتوں کا سلسلہ ان کی شان میں ہے اور مسلسل آیتیں ہیں ان کی شان میں، لیکن ہم کہیں پر بھی نہیں دیکھتے کہ ایک آیت نازل ہونے کے بعد خدا نہ خاصہ ڈاؤن فال شروع ہو جائے کہ بس اب تو ہم اس لیول پر پہنچ گئے. مسلسل ترقی ہے، مسلسل پرواز ہے. تو یہ جو ہمیں زندگی ملی ہے، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جس مرحلے پر ہم پہنچتے جائیں انشاءاللہ ہماری پرواز میں مزید اضافہ ہوتا جائے. سبحان اللہ. یہ وہ ہستی ہیں جن کا ذکر وہی انسان کر سکتا ہے جس کی ولادت پاک ہو، اور جن کی معرفت حاصل کرنے کے لیے انسان کا دل، انسان کا نفس، خود انسان پاک ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ ان کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی اور انسان گمراہی کے ایک گڑھے میں جا گرتا ہے. آخر میں آپ سب سے التماس ہے کہ آج کے اسپیسیفک دن کے حوالے سے اگر کوئی عمل ہو تو وہ بھی بیان فرمائیں اور دعائیہ کلمات. 20 جمادی الثانی کے حوالے سے جو اعمال روایتوں کے ذکر ہوئے، شیخ عباس قمی نے مفاد الجنان کے اندر بیان کیا ہے کہ جیسے روزہ رکھنا آج کے دن 20 جمادی الثانی کو مستحب ہے. اسی طریقے سے غسل کرنا یہ مستحب ہے. البتہ مستحب روزے جو ہے وہ سال بھر ہوتے ہیں، لیکن ان ایام میں انشاءاللہ پروردگار سے امید ہے کہ ثواب مزید پروردگار عطا فرمائے گا. اور اسی طریقے سے آج کے دن صدقہ خیرات کرنا اس کا بڑا ثواب ہے، اور اسی لیے آج کے دن جو ہے وہ ہم جس ملک کے اندر موجود ہیں وہاں پر تو بہت زیادہ مٹھائیوں کی دکان پر رش ہوتا ہے اور تقسیم کی جاتی ہیں، صدقہ خیرات کیا جاتا ہے، کھلایا جاتا ہے، اپنے گھر والوں کو دیا جاتا ہے. صدقے کے لفظ سے لوگ تھوڑا سا مکروہ سے سمجھتے ہیں اور نامناسب سمجھتے ہیں کہ صدقہ ہمیں کیا دیا جا رہا ہے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. صدقہ کہا جاتا ہے نیکی کو. تو نیکی تقسیم کی جا رہی ہے اپنے گھر کے اندر، گھر والوں کے اندر، خاندان کے اندر، پڑوس کے اندر، محلے کے اندر. بہت اچھی بات ہے کہ اس کو تقسیم کیا جائے. اور آج کا دن امام خمینی نے بیان فرمایا تھا کہ اگر کوئی مدرس ڈے ہونا چاہیے یا وومنس ڈے ہونا چاہیے تو میں کہوں گا کہ حضرت فاطمہ زہرا کی ولادت کے دن یہ روز مادر ہونا چاہیے اور روز زن ہونا چاہیے. تو آج خاتون جنت خوش ہیں، اس لیے خواتین کو خوش کرنے کا دن ہے، اور اپنے گھر میں جو رہنے والی خواتین ہیں وہ جو خدمت کرتی رہی ہیں سال بھر، ان کی قدردانی کا دن ہے. آج تھوڑا سا جو ہے وہ انہیں انسان خوش کرنے کی کوشش کرے، کچھ تحفے تحائف کے ذریعے اور شیرینی کے ذریعے، اور اپنے بچوں کو خوش کرے کہ ان کی ماں نے کتنی اچھی پرورش کی ہے ہمارے بچوں کی. تو بہت اچھی بات ہے. اور بس یہی پروردگار سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ پروردگار آج کے دن کے صدقے میں شہزادی کونین کی ولادت کے صدقے میں ہم سب کو شہزادی کونین کی معرفت نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی محبت سے ہمارے دلوں کو سرشار فرمائے، اور ان کی پاک اولاد کی طرح
ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بے اولاد مومنین کو ان کی پاک اولاد کے صدقے میں اولاد صالحہ اور نرینہ نصیب فرمائے، اور ان کے آخری فرزند حضرت حجت ابن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ان کے چاہنے والوں میں اور عاشقین میں ہم سب کا نام شامل فرمائے۔ الہی آمین۔ ایک دفعہ پھر آپ کو عید کی مبارکباد، آپ اور کو بہت مبارک شکریہ ہو، السلام آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔